تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا لائے گا ہے؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا، یہ صرف اس ملک میں۔ بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی۔ پاکستان کچھ دو خطوں پر مشتمل تھا، کرو بھائی، اب جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو تم، جاؤ کرو۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی کی۔ اس کی دو سزائیں جو ہم پر آ چکی ہیں، ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ کر لیجیے گا جا کر۔ آج پوری قوم منافق قوم ہے، الا ماشاء اللہ۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بنگلہ دیش کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بھارت کے مسلمان تھوڑے انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان۔ یہ ہے، اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے، اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے گا۔ جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے۔ کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گنہگار۔ اس وقت ہم سب گنہگار، لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ، باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں ہے۔ اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا، صورتحال تبدیل۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے۔ اب آئیے پاکستان۔ میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا۔ علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر سن 30 میں جو ان کا خطبہ الہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے، اسلام 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 اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے۔ میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، خلافت راشدہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا دیں۔ میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی، وعدہ خلافی کی۔
ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار بن گئے۔ یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پورے پاکستان کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان تو لاکھوں افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کئی 1000 برس کئی 800 برس حکومت کی تھی۔ پاکستان مشرقی پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش میں۔ لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روح سے 40 برس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی، یوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع ہوا کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید اللہ کرے، امید تھی۔ اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحقاق پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے، میرا خون جگر ہے اس کے اندر۔ امید تھی کہ ہوگا، انقلاب یہاں آئے گا، اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بکھر کے رہ گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحقاق پاکستان، یہ 85-86 میں آئی ہے، لکھی گئی 85 میں، چھپی 86 میں۔ 92 میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو پڑھیے ان کو خدا کے لیے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل۔ اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت، 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں، کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ایک ممکنہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جاگ گئے، یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے، سن 92 کی چھپی ہوئی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں۔ پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی، ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے، اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات ہوئی ہے
یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہی جو قاتل تھے، سفاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پی رہا. چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں. بہرحال یہ تین جو آپشنز میں نے 92 میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں، انہیں پڑھ لیجیے. اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں. آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی، تو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں گی. ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا. کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے. 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو قائم تھی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے. آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہیں. اللہ اللہ خیر سے شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی. بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یہاں کیا. ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی ہے. آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے. میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD کے. انہوں نے دعوت دی تھی، آپ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں. ڈھاکہ اور مختلف جگہ، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں. وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے ہیں، وہیں کیا بات ہو گئی، پہنچی وہیں ایک خاک جہاں کا خبیر تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا. جملہ سنیے: انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس ختم. آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ اللہ خیر سلام. ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں. وی ہیو بین کٹ ٹو سائز. اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں. وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں.
وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے، پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تاتاریوں کی تاریخ جو ہے دہرائی جا سکتی ہے، اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان۔ اور یہ پیشن گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے گی۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے۔ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کو شکوہ نہیں کر سکتے۔